شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے حضور پر سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی سختی یوم طائف ہے، اور ایک جماعت کی حیثیت سے صحابہ کرام پر سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی سختی غزوہ احزاب، اور ان دونوں کے بعد ہی پھر ٹیبلز ور ٹرنڈ۔ یہ طائفی کی سختی تھی جس کے بعد خصوصی حفاظت محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی طرف کھڑکی کھلی ہے، اسی سن میں، اسی سال میں، حج کے موسم میں 6 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 آ گئے، اس سے اگلے سال 72 آ گئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، ہجرت کے لیے دروازہ کھل گیا، فتح اور سربلندی کے راستے جو ہے کشادہ ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام پر سخت ترین دور آیا ہے غزوہ احزاب کا۔ میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ احزاب کی، کاش کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ جب وہ تم پر اوپر سے بھی چڑھ کر آئے، نیچے سے بھی چڑھ کر آئے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں، اور جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہے تھے، گلوں تک پہنچ گئے تھے، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے منافقین جو طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ شاید اللہ نے ہم سے جھوٹ وعدے کیے تھے مدد کے۔ تظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ اہل ایمان کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ ہلا مارے گئے۔ البتہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آزمائش میں کامیابی کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، وہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت نقطہ یہ نوٹ کیجئے، جب یہ آیات نازل ہوئیں، یریدون کا فاعل کون تھا؟ یہود۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب اگلی آیت پر آئیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے اللہ جل وعلا تبارک و تعالی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا وامہاتنا، بالہدا و دین الحق، 2 چیزیں دے کر، الہدا ہدایت کاملہ، نوع انسانہ پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، اور صرف الہدا نہیں، دین حق دے کر، سچا دین، منصفانہ نظام زندگی، عدل اور قسط پر مبنی نظام، یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، 2 مرتبہ تو جوں کی توں آئی ہے بغیر شوشے کے فرق کے، ایک مرتبہ پھر سورہ فتح میں آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آخری الفاظ جدا ہیں، مختلف ہیں، باقی اصل آیت جو کہ تو ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ ہے۔ حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ یہاں اصل میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نہ معلوم کتنے انبیاء آئے ہیں، ایک روایت میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے۔ کتنے رسول آئے ہیں؟ قرآن مجید میں زیادہ زیادہ 25-30 کا تذکرہ ہے، کل انبیاء اور رسول کی جماعت۔ لیکن آئے ہیں، رسول کہتے ہیں 313 آئے ہیں، لیکن آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ جو ختم نبوت ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے، بلندی کے منازل طے کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت، یہ فضیلت محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج میں نے جو دن میں بات عرض کی تھی، رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہر نبی داعی ہے، مبلغ ہے، یا کہیے تھا، جو بھی نبی آئے داعی تھے، مبلغ تھے، مربی تھے، مزکی تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صرف داعی نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف شاہد نہیں، صرف مبشر نہیں، صرف نذیر نہیں، صرف داعی اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور قرآن مجید میں 3 جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جو میں نے کہا تھا قرآن کے باطن میں ایک شے لکھی ہوئی ہے، مراد کیا ہے؟ ایک پروپوزیشن ہے جس کے صغرا کبرا، جس کے پریمیسز قرآن میں ہے، نتیجہ ہم پر چھوڑ دیا گیا، خود نکالو، اور محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی قرار پایا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس صحیح نتیجے تک امت کی رسائی ہو جائے۔ دوسری آیت جو ہے جس سے صغرا و کبرا مکمل ہوتا ہے، 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے۔ 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، واحد رسول اللہ کے، جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا، پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں۔ 1 جمع 4 5 ہوئے، 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے، لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے، اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے، اور اگلے 2 سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں۔ اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں، نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہی وجہ دیکھیے سورہ شورا کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اول والذی اوحینا الیک محمد رسول اللہ آخرا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، 3 درمیان میں ہے، 5 اولو العزم من الرسل۔ کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے، کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو۔ میں یہاں 5 اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ 5 اسلوب ہیں، لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے۔ لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا؟ جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ البتہ اتمام کے 2 مفہوم سمجھ لیجئے۔ ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، ہنوز مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، 2 آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، 2 اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم،
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت اذنی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَن يَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَٰذَا وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ۔ مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں، اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہوں بجھانے کے لیے، امتحان انتہائی شدید۔ ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین۔ اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہی بشر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے۔ اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے، قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کا نزول ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے۔ سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سربلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں۔ حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا۔ چیزیں 3 بیان کی ایک ہی ہے، جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے۔ ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی۔ اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے۔ نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں۔ سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر، بغاوت ہی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو، اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف۔ جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار، وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے، پوری قوم بغاوت پر ہے، مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف۔ جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے۔
یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا. لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج کس کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت، اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا. جو حکم آ جائے آئی ایم ایف کا، وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے، سب کو ماننا پڑے گا. ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں. یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ، جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہو.